تو ضروری تھا کہ ان انسانوں کے لیے تابعداری کے راستے پر چلانے کے لیے ان کو کچھ بشارتیں بھی سنانی تھی، ان کو کچھ ڈر بھی دینا تھا۔ اس کے لیے جنت کو بھی اللہ نے بنایا، اس کے لیے جہنم کو بھی اللہ نے بنایا۔ جنت و جہنم کا مقصد بھی کیا ہے؟ جنت و جہنم کا وہ مقصد جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے لیے رکھا ہے، عذاب دینے کے لیے رکھا ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کے لیے رکھا ہے۔ تو عذاب دینے والے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرنے والے کو، کہ نافرمانی کرنے والے کو نافرمانی کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے نافرمانی کر سکتا ہے۔ اختیار تو یہ ہے کہ اچھائی کا راستہ اختیار کرو، برائی کا راستہ اختیار کرو، خدا بندش اور پابندی کرے گا، موقع دونوں کو دے گا، دونوں کے لیے راستہ کھول دیا۔ اس لیے دنیا کو دارالامتحان کہا ہے۔ اگر امتحان ختم ہو جائے، خدا اگر اپنے نظام قدرت کو استعمال کرنا شروع کر دے کہ اچھے لوگوں کو زمین پر باقی رکھا جائے گا اور سارے غلط لوگوں کو ایک کرنے میں ختم کر دیا جائے گا، تو پھر یہ دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی۔ امتحان کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں راستے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ میں کہیں پر تو فرمایا دنیا کے بارے میں، اب دنیا لہو لعب، اب دنیا متاع الخلیل، کہ دنیا بہت تھوڑے زمانے کے لیے ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، دنیا کھیل و تماشا ہے۔ تو کھیل و تماشا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے تو مقصد ہے، انسانوں کے لیے تو امتحان ہے۔ پھر کھیل و تماشا اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے وجود کو لانے کا مقصد ہی کھیل و تماشا اس لیے، اور خدا پاک کا مقصد اس دنیا کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اس معنی کے اندر میں کھیل و تماشا ہے کہ خدا کا مقصد اس کائنات سے یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنی فرمانبرداری دیکھنا چاہتا ہے، یا اپنی نافرمانی سے اس کو گھن ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات صرف کھیل و تماشوں کے اعتبار سے کہ اختیارات دینے کے بعد میں سمجھنے کے لیے آسان فیفا ورلڈ ہوا تھا اور کھیل کا میدان اور گراؤنڈ قائم ہوتا ہے، وہاں پر موافقین اور مخالفین دونوں ٹیموں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ نہیں اس کھیل کے میدان کے اندر میں صرف ہمارے موافقین والے آ جائیں، مخالفین نہ آئے، تو وہ کھیل کا میدان نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو عمدن سب کو موقع دیا جائے گا۔ اب اس ملک والوں سے یا پھر اس کھیل کے میدان والوں سے پوچھو کیا ان کے فین ہیں یا ان کی طرفدار ہے یا ان کے چاہنے والے ہیں، تو کہیں گے کہ بات ایسی تو نہیں، پھر ان کو کیوں بلا رہے ہیں، کیوں انوائٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو، اس ملک والوں کو؟ تو پھر کھیل کا میدان فوت ہو جائے گا، مقصد فوت ہو جائے گا۔ کھیل کے میدان کو قائم کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کن کے ہم معتقد ہیں اور کون ہمارے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، صرف انہیں کو نہیں، بلکہ وہاں پر تو کھیل کے لیے تو ضروری ہے کہ جن سے متفق نہ ہو اور جن کے بارے میں ہمدردی بھی نہ ہو، عداوت و دشمنی ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہو، تم اس کے دشمن ہو، ایسوں کو بھی تو بلایا جائے گا۔ بلاتے ہی نہیں بلاتے۔ فیفا ورلڈ کے اندر میں ہوا کرا کہ اسی طریقے سے کہیں اور بھی ہوتا ہے، کوئی بھی کھیل جہاں پر تقابل ہو اس میں پھر مخالفین کو دیکھ کر جو موافقین ہوں گے انہوں ہمت کر کے اڑی چوٹی کا زور لگائیں گے تو پھر تالیاں بجائی جائیں گی۔ ہاں یہ اچھا، دشمن اگر جیت رہا ہو تو تالیاں نہیں بجائیں گے، وہاں پر خاموش بیٹھ جائیں گے۔ بجانے والے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اس ملک کے لوگ ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں، وہ یہ بات الگ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بتایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو لعب فرمایا، تو لہو لعب دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر لہو لعب اگر قرآن مجید کے اندر میں کہا جاتا ہے اس دنیا کی زندگی کو، جو عام طور پر معنی دیے جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے یہ۔ وہ کھیل و تماشا جس نے بنایا اس کے لیے ہے، اس کا مقصد ہے کھیل و تماشا، اور جن کو بنایا ہے ان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اپنے کے لیے بنایا، اور وہ ہمارے ہیں کہ نہیں، اختیار دینے کے باوجود وہ ہمارے ہی رہتے ہیں یا آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو امتحان کے لیے دنیا کی گراؤنڈ میں چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اب ان کے لیے پھر طریقے دے دیے، شریعت دے دی، انبیاء کی رہبری دے دی، قرآن مجید دے دیا، اور دے کر کہہ دیا کہ ہم نے تم کو یہ دیا، تمہارے اوپر یہ احسان ہے کہ تم ہمارے ملک کے ہو، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا نام روشن کرو، اور ہماری ناک کاٹو مت، بلکہ ہمارے عزتوں میں چار چاند لگاؤ۔ اس کے لیے جو مراعات تمہیں لیے ہونے چاہیے ہم تم کو دیں گے، لیکن میزبانی فیفا ورلڈ والے امریکہ کے ٹیموں کی بھی میزبانی کرے، سعودیہ کے بھی، انڈیا کے بھی، ہر جگہ کے کرے کہ نہیں کرے، ورنہ گراؤنڈ نہیں ہوگا، وہ میدان نہیں ہوگا کھیل کا۔ اچھا وہ کھیل تھا کس کا؟ کھیل تھا کس کا؟ کھیل کسی ایک ملک کا بھی نہیں تھا، بلکہ سارے کھیل دیکھنے والوں کا کھیل تھا۔ ورلڈ کپ کہا گیا اس کو، قطر کے اندر میں تھا، اس کے لیے قطر کا نہیں کہا گیا اس کو، ورلڈ کپ کہا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ عالمی کھیل، کہ عالم میں جو کھیل سے انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کا وہ کھیل تھا، وہ دیکھتے رہے۔ اچھا وہ صرف قطر والوں کا کھیل، تو پھر وہاں پر تو بات محدود ہو جاتی تھی۔ کھیل کس کا تھا؟ پورے دنیا کے، ورلڈ کپ تھا پورے عالم کے کھیل دیکھنے والوں کا۔ تو پھر قطر کی ٹیم جو تھی اس ملک کے اندر میں ہو رہا ہے، میزبان ٹیم تھی وہ، تو ان کے لیے کوئی الگ پرسنل سے نہیں، بلکہ ان کو بھی انجان بن کر اسی ملک کی ٹیم کو وہاں پر اپنے ہنر کے بتانے کے لیے ان کو بھی میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہاں پر ان کی خاص مدد نہیں کی گئی، میزبانی جیسے سب کی ہو رہی تھی ویسے خود کے ملک کی ٹیم کی اس درجے تک اس پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ کوئی اس کے اندر میں کیا کہتے ہیں اس کو فکسنگ تو نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ اس کے اندر میں کوئی دوسرے رجحانات تو نہیں چل رہے ہیں، اس پر گہری نظر رکھی جاتی ہے، ہوتی ہے تو فیض محمد پکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر کیوں بھئی اب ان کا ملک ہے، ان کی حکومت ہے، ذرا کرنے دو، نہیں کرنے دے رہا، کیوں کہ وہ ان کا کھیل نہیں ہے، بلکہ کھیل کے لیے وہ زمین منتخب کی گئی ہے۔ کھیل کس کا ہے؟ پھر ورلڈ کپ ہے وہ، اور دنیا کے سارے کھیل کے شائقین جو ہوں گے ان کا وہ کھیل ہے، گراؤنڈ تمہاری زمین کا، تمہارے ملک کا۔ اسی طریقے سے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں جو فرمایا کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ لہو لعیب بنایا، رخ ایک دم اس طرف میں چل جائے، کھیل و تماشا، لائٹ لے دو، لائٹ لینے کی چیز نہیں ہے یہ۔ یہاں کے ہر انسان کو، یہاں کا کھلاڑی ہے، وہ ٹیم نہیں ہے، گروپ نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک قوم برادری نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کھلاڑی ہے اس زمین کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تماشا دیکھ رہا ہے اس کھلاڑی کے کھیل کو کہ یہ کینڈیڈ، یہ ہمارا کھلاڑی جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اب جا کر کیا کرے گا۔ اللہ کی نظر ہر ایک ایک انسان پر ہے، چاہے چورا چمار ہو، چاہے غریب ہو کہ امیر ہو، اور چاہے دیہاتی ہو کہ شہری ہو، اور چاہے اناڑی ہو کہ پڑھا لکھا ہو، چاہے ملک کا صدر ہو کہ ملک کا خلاش آدمی، فقیر ہو، بھکاری کیوں نہ ہو، لیکن ہر انسان کے اوپر خدا پاک کی نظر ہے کہ یہ وہ کھلاڑی ہے اس پورے زمین کے اوپر۔ اور اللہ نے زمین کو منتخب کیا ایز اے گراؤنڈ کے، جاؤ اب جانے کے بعد معیارات مقرر کر دیے، تم کو یہ کھیل کھیلنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے، اب وہ کھیل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کھیل کے اندر میں جو نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو گہری نظر خلیج سے رکھتے ہیں، ان کو متعین کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ کامنٹری کہتے ہیں نا، کہ وہ جو ورلڈ کپ کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے جو شائقین ہیں، ان کو آسان کر کے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے اس کھیل کے اندر، اس میدان کے اندر میں۔ اور وہ کامنٹریٹ جو رہتے ہیں نا، وہ نہ کھلاڑیوں کے رہتے ہیں نہ ان کے رہتے ہیں، بلکہ درمیان میں فیصلہ کرنے والے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بچوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر دنیا کی زندگی کا مقصد جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، اس کو سوچو۔ سوچ کا رخ تمہارا ہمارا اس رخ کی طرف میں آنا چاہیے کہ تم اور ہم خوش قسمتی سے مولا علی کے صدقے میں اور خواجہ خواجگان کی نوازشوں میں اس 15ویں صدی پر کون سا سجدے شکر ادا کرے جو اس کے کچھ حق ادا کرے۔ بالکل خدا کی قسم نہیں ہو سکتا کہ کون سا رخ اس خانقاہ محمدی کے تحت میں تم کو اور مجھ کو دیا گیا
کہ دنیا میں کھیل تو ہو رہا ہے ہر انسان کو، اور کھیل دیکھنے والا رب العالمین ہے۔ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ کھیل کیا ہے؟ کھیل صرف سارے انسانوں کے لیے ہے، رب کی طرف سے، جس پر کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ یا تو ناکام کرے گا۔ وہ کھیل کیا ہے؟ کہ میں اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہوں اس کو میں تم پر ظاہر کرنا چاہا ہوں، اس لیے تم اس کھیل کے اندر میں داخل ہو جاؤ کہ تم بھی میرے محبوب سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گیم صرف یہ ہے۔ کیا ہے؟ گیم صرف یہ ہے۔ اس میں جو جتنا پابند اور جتنا آگے اور جو جتنا اس میں کامیاب ہوگا، اس دنیا کے میدان سے وہ کامیابی کو لے گا رب کی بارگاہ سے۔ رب کا کھیل بہت مختصر ہے۔ الدنیا متاع قلیل الدنیا لہو لعب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیں پر تو فرمایا کہ خلیل ہے، بے شک بہت مختصر ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ کھیل و تماشا ہے۔ کھیل و تماشے کا مطلب کیا ہے؟ کھیل و تماشا ہے تو پھر کھیلے گا نا آدمی، کھیل و تماشا ہے تو کھیلے گا نا۔ یہ مخلوق کے لیے نہیں ہے کھیل و تماشا، تماشا دیکھنے والا رب ہے، اور کھیل بندوں کے لیے ہے، اور ایک ایک بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیل دیکھ رہا ہے۔ اور کھیل کا گیم کیا ہے؟ کسی میدان کا گیم کرکٹ ہوتا ہے، کہیں والی بال ہوتا ہے، کہیں پر کچھ ہوتا ہے، کہیں پر کچھ ہوتا ہے، کہیں پر کچھ ہوتا ہے۔ تو رب العالمین کے اس دنیا کے گراؤنڈ میں انسانوں کے لیے ازل سے لے کر ابد تک، ابتدا سے لے کر آخر تک صرف ایک گیم رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب کے ساتھ میں محبت کرتا ہے اس محبت کو ظاہر کرے، اور جو اس گیم میں جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اور محبت کے اظہار میں جو جتنا آگے رہے گا، رب کی نظر میں اتنا آگے ہوتا چلا جائے گا، رب کی نظر میں اتنا آگے ہوتا چلا جائے گا۔ انسانیت کے سامنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے نام ان کو معلوم ہے، ان لوگوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہارے درمیان میں ہم کو بھیجا ہے، مگر کیا؟ اللہ کا گیم جو ڈیسائیڈڈ ہے وہ بتلانے کے لیے۔ کائے کے لیے؟ ہم تو آئے ہیں لیکن وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ خدا کا منشا اس دنیا میں گیم کیا ہے، کھیل کیا ہے، کہ اللہ اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ان قوموں میں، ان میں سے جو بہت زیادہ حساس تھے، ان کی امتوں میں، ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے، انہوں نے اسے خاموشی سے اس بات کو محسوس کر کے، رمز کر کے انہوں نے پرسنلی میرے آقا کے ساتھ میں رب کی اس منشا کو پورا کرنے کے لیے اس دی ہوئی نبی کی تعلیمات کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہ ہمارے نبی، ہم نے جن پر ایمان لایا وہ خود مداح مصطفیٰ ہے اور آقا کی وہ تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ رب کا گیم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک صرف یہی کھیل زمین پر ہے خدا کو، اور تماشا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ رن وے اور یہ گراؤنڈ بنایا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور مقصد اس کا کھیل دیکھنا ہے۔ کھیل کو وہ پسند کرتا ہے، فرصت میں ہے۔ اچھا، وہ بنایا ہے سب کچھ مقاصد، لیکن جن کے لیے بنایا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس مصطفیٰ کو، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ میں رکھ لیا۔ نہ جدا تھے میرے محبوب، نہ جدا ہے، نہ خدا کی قسم جدا رہیں گے۔ رب العالمین نے شروع ہی سے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ خلقت کی تخلیق سے پہلے جس ذات کو رب نے پسند کرا کر اپنے لیے پیدا کیا ہے وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، اور اللہ نے خاص طور پر اپنے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جس ذات کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون ہے جی؟ اور کب پیدا کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام کے بعد میں، یا پھر یہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں سب سے آخری نبی بنا کر پیدا کیے گئے، سب سے آخر میں آپ کو بھیجا گیا، تو بھیجا گیا صحیح ہے، بھیجا اس کو جاتا جو پہلے سے تھا، پیدا کیا گیا نہیں بول سکتے، پیدا کب ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے لیے جس ذات کو پیدا کیا، کیا مقام میرے آقا کی عظمت کا اندازہ کر سکتے؟ ذہن ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے، یہ تو وہ دیوانگی ہے کہ جس میں آدمی ہوش کھو بیٹھ جائے۔ تو دین پورا کا پورا آ کر کس نقطے کے ذرے میں رہا؟ خدا کی قسم رب کی نگاہ میں صرف نالہ پاک مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی چیز کو اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیا، خدا کو مقصود ہی نہیں ہے۔ پھر یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ عبادتیں، عبادتوں کا نظام، اسلامی مملکتیں، اسلام کے نظام اور مسجدیں اور پھر اذانیں اور نمازیں اور مندروں کے اندر میں پرستش، پوجا، اور عیسائیوں کے اندر میں وہاں کے ان کے گرجا گھروں کے اندر میں وہ اور یہ سارے بابا کھیل کا گروہ نہیں ہے۔ یہاں پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ پھر فیفا ورلڈ کے اندر میں قطر والوں نے صرف کیا مسلمان حکومتوں کے کھلاڑیوں کو بلایا؟ وہاں پر تو سب آئے نا، ورنہ کھیل کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ وہاں سب کو بلایا گیا اور سب کو موقع دیا گیا کہ نہیں دیا؟ اور موقع کس معنی کے اندر میں کہ مقصد یہ ہے کہ ورلڈ کپ ہے، وہ جو شائقین ہیں ورلڈ کے کھیل کے دیکھنے کے، رسیا جو لوگ ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، تم کھیلنے والے ہیں، کھیلو اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن اس میں اس گراؤنڈ میں آنے کے بعد میں تم کو کامیابی تو صرف اس طریقے سے ملے گی کہ تم مقصد کو پورا کرو، کھیلو اپنے اپنے طریقے سے۔ کسی ملک کے کھلاڑیوں کا لباس عہدہ تھا ہوگا، کسی کا کالا تھا ہوگا، کسی کا نیلا تھا ہوگا، کسی کا کچھ کلر کا تھا ہوگا کہ نہیں؟ تو کوئی کالے تھے ہوں گے، کوئی گورے تھے ہوں گے، کوئی نکٹے، کوئی چپٹے، کوئی کیسے ورلڈ کپ اسی کو تو کہیں گے نا، آئیں گے اور اسی ورلڈ کپ کے اندر اسی گراؤنڈ میں آئیں گے، لیکن ہر ایک کو پورا موقع دیا جائے گا، ان پر نہیں ڈالا جائے گا دباؤ کہ تم یہاں پر نماز پڑھو، صرف یہاں مسلمانوں کا انٹرنس ہے، یہاں صرف یہودیوں کا انٹرنس ہے، نہیں، یہ پابندیاں نہیں۔ کیوں؟ کہ عام کھیل کا مقام ہے وہ، لیکن اس کے بالمقابل کے اندر میں مقصد کھیل میں اگر کوئی ٹیم ذرہ برابر بھی، کوئی ملک ذرہ برابر بھی چوک کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وہاں پر فوراً پکڑ لیا جائے گا، مقصد فیل ہو جا رہا ہے وہاں پر۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو پیدا کیا ہے وہ کھلاڑی بنایا ہے، اور اس میں ہر انسان کی وہ اہمیت ہے کہ ایک ایک انسان کے کھیل سے اللہ خوش بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایک انسان چاہے کسی قوم کا ہو کتنا اہم ہے کہ نہیں؟ یا صرف مسلمان کی ٹھیکیدار، ایک ہی قوم، ایک ہی برادری، ایک ہی جماعت، ایک ہی مسلک نہیں، بہت چھوٹی بات اور بہت ہلکی بات ہو جائے گی یہ۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اللہ کے سارے بندے ہیں، رب نے جو اس لہو لعیب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فرمایا ہے، اس کو تو گراؤنڈ بنا دیا ہے دنیا کو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھیل کیا ہے؟ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس جیسے کھیل کے میدان میں ہر کھلاڑی کی اہمیت امپورٹنسی ہوتی ہے، ایسے ہی ہر ایک انسان کی امپورٹنسی ہے، اس لیے کہ اس کے صحیح کھیل سے کائنات کا بنانے والا خوش ہوگا، کھیل کا مقصد پورا ہوگا، یا اس کے صحیح کھیل کے نہ کھیلنے پر دیکھنے والا ناراض ہوگا۔ اس معنی کے اندر میں ان کو کامیاب کرانے والے، ناکام کرانے والے، ان کی امپورٹنسی کیا رہتی ہے؟ ان کی امپورٹنسی اس مقام کے اوپر اللہ والے ہوتے ہیں، مولا علی کی ذات ہے، مولائے کائنات ہے، آل رسول ہے، اور کھیلنے والوں کے درمیان میں امپائر جو ہوگا، کامنٹیٹرز جو رہتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس حقیقت کو اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء کا نظام ہے، آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی چلتی ہے، کیوں کہ وہ مقصد کھیل کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف کھیل پر نظر رکھنا اور کامنٹری کرنا یا امپائرنگ کرنا، یا انہوں بھی بلہ لے کے گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں، نہیں تم وہیں بیٹھ کے رہو، ہمارے یہاں کھیلنے والوں کو خالی دیکھتے رہو،
کائنات کیسی چل رہی ہے، آل علی اور اولاد علی دیکھتے رہتے ہیں، امپیئرنگ کرتے رہتے ہیں اور کامنٹری کرتے رہتے ہیں کہ ہاں، اور ان کی کامنٹری چلتی رہتی ہے کہ پیران پیر غوث الاعظم یہ معاملہ ہے غریب. اب وہ کھلاڑی بولے ہم تو پسینے پسینے ہو رہے، بال لگ کے ہم کو ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا، فریکچر پہ گر گئے، ہم تو ڈیمیج ہو گئے، اور یہ امپیئرنگ کرنے والا دوری کھڑے ہو گئے ہم کو کامیاب ناکام کرانے خالی بیٹھا ہوا ہے. یا پھر کامنٹرز جو ہے انہیں بھی خالی مائک کے اوپر اس کا کام وہ ذمہ داری سے، اور وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کی کامیابی اور ناکامی کا اعلان اس کے ہاتھ میں رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کامنٹرز اور امپائر جو رہتے ہیں ان کو وہ مقام دیا جاتا ہے کہ وہ صرف پوری نگرانی رکھتے ہیں، پاس اور فیل کرنے کی اتھارٹی ان کے پاس میں ہوتی ہے، اور پورے دور رہ کر بھی سننے والے ان کے کان پر اور ان کی نظروں کے سامنے وہ گراؤنڈ کے کھیل کے پکچرز رہتے ہوں گے، لیکن ہر ایک کے سامنے اس کی ذات نہیں رہتی. دیکھتے تو ہوں گے لیکن ہر ایک میں جا کے اس کو جھانک کے دیکھتا ہوں، ایسا نہیں رہتا. گاڑوڑی کا کھیل ہے، کیوں وہاں گراؤنڈ کے اندر جا سکتا کہ کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں تو کتنے سرا پھٹ جائیں گے، کتنا ہلہ بولنا ہو جائے گا، وہ گراؤنڈ باقی نہیں رہے گا. کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ترتیب اور ایک نظام رہتا ہے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ پوری نظر بھی رکھتے ہیں، تجربہ بھی ہوتا ہے. اب وہ مقام دیا جاتا ہے اولیاء اکرام کو اور آل علی اور اولاد علی کے سپاہیوں کو، وہ پوری دنیا کے اس کھیل و کود کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اس لیے وہ جو نظر رکھتے ہیں نا، امپائر جو رہتے ہیں یا پھر کیا کامنٹریٹس جو رہتے ہیں، وہ ان کو اس سطح کا، ان کی ٹریننگ اور ان کو اس سطح پر اوپر اٹھایا جاتا ہے کہ قوم اور ملک کے نام پر وہ کچھ کم زیادہ کرنے والے نہیں ہو سکتے. وہ کریں گے تو فوری محسوس کیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا ان کو. وہ ان چیزوں سے اوپر، دشمن اگر کامیاب ہو تو وہ اعلان کرنا پڑے گا، اور خود کا ملک اگر ناکام ہو رہا تو اس کی ناکامی کا اعلان بھی خود کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے اولیاء اکرام کا مقام. نظام عالم کے چلانے والے اہل تکوین اولیاء جو ہوتے ہیں، غوث و خواجہ کے نظام والے جو ہوتے ہیں، کیوں کہ مقصد ہی رب کا یہ ہے کہ وہاں پر تو ہر ایک کو موقع دیا ہوا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کون کیسا کھیل رہا ہے اس کے اوپر صحیح فیصلہ کرو. اب انہیں دخل دینا شروع کریں گے. اس لیے اولیاء اکرام قوم اور مذہبوں سے ان کا نظام اوپر ہوتا ہے. قوموں اور مذہبوں سے، جب قوم و مذہبوں سے اولیاء کا نظام اوپر ہوتا ہے تو یہ مسئلہ کو جماعت والے بنا رہا اولیاء کو. اولیاء جو رہتے ہیں اس لیول سے اوپر کے لوگ رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کو تو امپیئرنگ کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، ان کو تو کامنٹیٹر بنا دیا جاتا ہے. اب ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کے صحیح ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کی بات کو پہنچاؤ، تمہاری بات پر اعتماد کیا جائے گا. اللہ جن کے لیے دنیا بنایا، اپنے محبوب کی مالک بنا دیا، ان کی بات سنے گا دنیا کے معاملات میں. دنیا کے حالات بدلتے ہیں رب سے مانگنے پر نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے بولنے پر. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کو منا لیں گے. رب کو منانا نہیں، منانا تو مصطفیٰ کو ہے. اس لیے کہ رب مانتا صرف ایک ذات کی، وہ میرے آقا کی، کہ تم مجھے تک آ کر اپنے دنیا کے معاملات کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، میرے محبوب تک بھی نہیں. تو پھر میرے آقا نے ان کے لیے پھر اسٹیجز بنا دیے. کیا کیا ہے؟ اسٹیجز بنا دیے کہ میری اہل بیت جو ہے، میری آل جو ہے، ان تک بھی تم پہنچ جاؤ تو وہ مجھے تک پہنچا دیں گے. تو اس لیے اولیاء کا وسیلہ کتنا مضبوط نظام ہے. اچھا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو خاص الخاص، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آنا ان کو کہ اس کے جائز اور ناجائز کے ہونے کے اوپر بحث کر رہا ہے. جائز اور ناجائز ہونے پر بحث کر رہا ہے کہ آقا کا وسیلہ دینا چاہیے کہ نہیں، آقا کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں. ڈائریکٹ اللہ سے نہیں، ڈائریکٹ کا نظام بیٹا ایک ایک گیا تو شارٹ سرکٹ ہو کے مرا، ابھی تک کباب بن کے لٹک رہا ہے. شیطان اس کو تو پہچاننا نا بیٹا، ڈائریکٹ بن کے ایک ہی گیا تھا تو اب تک انہیں کباب بن کے لٹک رہا ہے وہاں پر. پھر جان بوجھ کے اس کو دیکھ کے تو وہ شارٹ سرکٹ سے دور رہنا نا، وائروں سے نہ کرے بھی بڑا بھاری کرنٹ ہے بولتی. ایک ہی میں اس کی مانگتا ہوں، یہ وسیلہ کہیں کو پکڑوں میرے آقا کا، وہیں تو کباب بن کے ابھی تک لٹک رہا ہے. اس کو تو دیکھ کے اگلا گلا پچھلا ہوشیار تو ہونا نا.
مگر بیچارے کتنے نادان ہیں، قرآن کو اور حق کو، مولا کے نظام کو، اولیاء کے نظام کو دیکھ کر سبق نہیں لے سکتے، اتنے اندھے ہو گئے تو لٹکنے والے کباب کو تو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا نا، ڈائریکٹ ایک ہی جانے کی کوشش کرا، مجھے میرے آقا کی عظمتیں اور تیرے محبوب کی محبت میں مجھے یہاں کیوں سجدہ کروا رہا ہے تو، میں تو تجھے سجدہ کرنا والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹکا دیا نا اس کو، کیسا لٹکا ہے کہ لٹکا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ تمہارے دشمن کو میں لٹکا دیا ہوں، الٹا تعارف کروا دیا ہوں میں خود۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پہچانو، پہچانتے تو ہم اس کو عقل اور عقیدے کے ساتھ میں جو نظر آئے نا ہم کو نہیں، پھر تو بولا کہ میں نظر نہیں آتا، لا یدرک الابصار، پھر تجھے پہچانو بول کے تیرا، تو پھر تیرا مطلب کیا ہے، تیرا گیم کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرا گیم اور میرا کھیل یہ ہے کہ میں یہ کھیل دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو چھپ گیا لیکن میرے محبوب کو میں نے سامنے کر دیا۔ تم ان سے محبت کرو تو میری محبت، تم ان کو پاؤ تو مجھے پا لیے، تم ان تک پہنچو تو مجھ تک پہنچ گئے۔ یہ فلسفہ توحید کا، اور اس پہ سے اچک کر توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے شیطان سے بڑی توحید کی دلیل کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ اللہ تیرے لیے سب کچھ ہے، مگر یہ سجدہ آدم کو میں کیوں کروں، یہ سجدے کا حکم کیوں دے رہا؟ توحید میں کتنا پکا ہوا۔ اچھا، رب کا سجدہ تو وہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں ایک سجدہ اس قابل نہیں سمجھتے، ہم قابل نہیں سمجھتے۔ رب کا سجدہ تو اتنی کوالٹی والا ہے، وہ ویسے سجدے کو قبول کرے گا، اور اس سجدے کا حق تو ہمارے مولا حسین علیہ السلام نے ادا کیا، اور وہ سجدہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا تھا وہ۔ اب رب تو سجدہ قبول کرنے میں اتنے ٹارگٹ اور اتنی کوالٹیوں کو دیکھتا ہے، اور پھر ریجیکٹ کرتے رہتا ہوں۔ بابا آدم علیہ السلام 300 برس تک اس سجدے میں سر رکھے تو سجدہ اس قبول نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ، دعائیں قبول نہیں کیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر اللہ جو سجدے کو سجدہ کہتا ہے، وہ سجدہ تو اتنی کوالٹی والا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، بلکہ بڑے بڑوں نے یہی بات کہی کہ پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی ہم رب کے قابل نہیں کر سکتے، اور اس قابل نہیں ہے۔ تو ہزاروں لاکھوں سجدوں کے اندر ایک سجدہ بھی اس کو قابل نہ سمجھے، اور یہ زبردستی کا ماتھے کو ٹکانے کو سجدہ بول رہا ہے پاگل، ماتھے کا ٹیک نہیں سجدہ کرے۔ اللہ کا سجدہ بنانے کے لیے تو خدا نے شرط لگائی کہ صرف سجدہ میرے لیے، کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں عبادت کے قابل ہوں۔ رب اس کے علاوہ کے کوئی سجدے کو قبول نہیں کرے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کو قبول کرنے کے لیے اتنی کڑی شرائط ہے کہ وہ کسی کے سجدے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ 60 کروڑ برس جس نے ٹریننگ کی تھی نا سجدے کی، لیکن ایک سجدے کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو سارے سجدوں کو ریفیوز کر دیا۔ اور وہ سجدہ جو تعظیم اور عظمت کا رب اور الہ سمجھ کر اس کے وجدان کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ اور اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یہی وہ قول علی کی بات ہے، تو سجدوں پر بھاری ہے تمہارے نارائن کا ایک بوسہ۔ وہ کون سا سجدہ ہے کہ یہ سوچ سجدے تو کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک سجدہ جو اس کے مقصد کا ہے، اس کا مقصد کا کیا ہے، میرے محبوب کی محبت اور عظمت ہو۔ 100 سجدوں پر بھاری ہے نارائن پاک کا ایک بوسہ، نارائن پاک کا ایک بوسہ۔ وہ بوسہ کیا ہے، مقصد سجدہ ہے وہ، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ اپنے محبوب کی عظمت اور تعظیم کو ظاہر کروانا ہے۔ مقصد عبادت ہے نارائن پاک کا بوسہ۔ اب اس نارائن پاک کو میرے مصطفیٰ نے امت کی سہولت کے لیے اپنے آل کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو اب کیوں نارائن پاک کا بوسہ سمجھ کر اس تصور کے اندر میں اولیاء کی چوکھٹ پر جو اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے تو یہ سجدے کی حقیقت نہیں پائے گا، یہ اس کو لذت نہیں ملے گی۔ عقیدت کے ساتھ میں پیر سے مسافہ کر کے بوسہ بھی دینا تو شرک ہو جا رہا کرتے، کتنے بچے پیدا کرا دینا شرک کے، پھر کچھ شرک کا باپ پیدا کر دیا کہ بنا دیا کہ اللہ نے، شیطان ہے شرک کا باپ، انہیں شرک کے بچے پیدا کرتا، پوٹوں کو جا بولے وہاں پر ہر جگہ شرک بتاتا،
اس لیے اولیاء کے نظام جو ہوتے ہیں وہاں پر ہر کامل پیر اپنے سامنے جھکنے والے کو روکتا، اس لیے نہیں جھک کر دنیا کو اس کے اوپر جھکائے گا وہ. اگر تو تابعداری کر لیتا تو فرشتوں کی طرح سے تجھے بھی عصمتیں مل جاتی، لیکن حسد کی بنیاد پر اس نے میرے مصطفیٰ کی تعظیم سے انکار کیا. تو ساری عبادتیں کے باوجود اللہ نے جن کو تعظیم کے قابل بنایا، ایک مرتبہ تعظیم سے رکا تو اس کے وبال میں میرے آقا کی عظمتوں کی تعظیم سے رکا تو 60 کروڑ برس کی عبادت کو خدا پاک نے 60 کروڑ برس کے سجدوں کو خدا نے منہ پر مار دیا ایک سجدے کو نہ کرنے کی بنیاد پر. اور وہ سجدے عبادت نہیں تھا، خدا کی قسم سجدے تعظیمی تھا. خدا نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کو یا فرشتوں کو جو کروایا نا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ میں نے اپنے محبوب کے نور کو ان کے اندر میں رکھا ہے، کرو اب وہ قابل تعظیم ہے. تو تعظیم کا سجدہ نہیں کر کر شیطان بن گیا. اس لیے شیطان سے تو کم از کم تعظیم کو سیکھے، اس سے تو سبق لے. اس لیے جہاں پر عظمتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر آدمی جھکتا نہیں بلکہ خود جھک جاتا ہے. جہاں سر کا کیا مقام ہے، دل جہاں پر فریفتہ ہو جاتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے تو بات کیا ہے کہ جو جھکتا ہے اس پر نوازشیں عطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ رمز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وقت کے ساتھ آگے بڑھائے.